اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کافروں کے دلوں کے اوپر، ان کے آمنے سامنے اور پیچھے ہر جگہ پر کیا ہے؟ پردہ ہے جو حق بات سے انہیں روکتا ہے، اور وہ پردہ لگانے والا کون ہے؟ وہ پروردگار ہے۔ پروردگار نے حق اور کافر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ایک پردہ لگایا ہوا ہے۔ اس اور پردہ لٹکانے کی کل وضاحت کی تھی میں نے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، شروع ہی سے کافر کے اوپر بھی اللہ مہر نہیں لگاتے، ایک وقت آتا ہے، اس وقت کے اندر مہر یا پردہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ وقت کب آتا ہے؟ کہ جب انسان حد تجاوز کر دے، جب حدیں تجاوز ہوتی ہیں اللہ پردہ لٹکا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام کائنات کے لوگوں کے دل ہیں، جنہیں چاہے جس طرف موڑ دے۔ آپ نے اسی وجہ سے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل اللہ کے نافرمان، ساری کی ساری زندگی ان کی گند کے اندر گزرتی ہے، ساری زندگی گند میں گزار دیتے ہیں، لیکن آخری وقت ایسا آتا ہے اللہ ایسا پھیرتا ہے وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کہ حدیں ان لوگوں نے کراس نہیں کی ہوتی۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی دینداری کے اندر گزار دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت مسجد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے اندر آگے، ہر چیز کے اندر آگے ہوتے ہیں، لیکن بعض کام ان سے ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ کی حدیں توڑ دیتے ہیں وہ لوگ، پھر ان کا ایمان کے اوپر خاتمہ نہیں ہوتا، یعنی مرتے وہ ایمان کے اوپر نہیں۔ یہی چیز ہے، اس مثال کو سمجھ لیں۔ تو فرمایا ان کو پردہ لٹکایا ہوا ہے، تو اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، آج کے درس میں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کافروں کے اوپر جن کے اوپر پردہ ہے یا مہر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا انہیں نہ ڈرائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی تبلیغ سے ابو جہل کو کیا فرق پڑتا تھا؟ کیوں؟ اس کے دل کے اوپر تو مہر لگی ہوئی تھی، رات دن پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، ابو جہل کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابو جہل کے دل پر مہر ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، کانوں کے اوپر بھی کیا ہے؟ ٹھوس قسم کا جو کوئی گند وغیرہ رکھا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں سن سکتے۔ تو فرمایا لا یؤمنون، ہرگز یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پردہ ہے۔ سوال پیدا ہوتے ہیں جب ان کے اوپر تبلیغ کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، یہ بات کو سننے والے ہی نہیں ہیں، تو آیا پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ نہیں کرنی؟ فرمایا نہ، پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا نہ، آپ نے ان لوگوں کی خاطر، وہ جو چند لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سننے والے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، تبلیغ کا کام آپ نے جاری رکھنا ہے۔ آپ نے ایک عام جو تبلیغ کرنی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب اللہ تسلی دے رہے ہیں اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انما تنذر من اتبع الذکر، صرف اور صرف آپ کی بات سے وہ ڈریں گے من اتبع الذکر، جنہوں نے قرآن کی پیروی کی۔ ذکر سے مراد قرآن کے اندر جب ذکر کا لفظ آتا ہے تو اکثر جگہ کے اندر وہ قرآن مراد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، یعنی سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟
قرآن ہے، قرآن کی نصیحت ہے۔ تو فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، صرف اور صرف پیروی جو قرآن کی کرتے ہیں وہ ڈرائے جائیں گے، وہ ڈریں گے۔ اچھا، جو لوگ قرآن کو حیثیت دیتے ہیں، قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ نصیحت کی بات کریں ان کے دل میں خوف آ جائے گا۔ لیکن جو لوگ قرآن سے ناواقف ہیں، دن رات آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، انہیں قرآن اور کوئی بھی نصیحت پیغمبر علیہ السلام کے حدیث سے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ لوگ جو پروردگار کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی انہوں نے پروردگار کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کا خوف ان کے سینوں میں ہے۔ فرمایا یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی بات کو مانیں گے، آپ نے چھوڑنا نہیں ایک کام۔ اب مثال کے طور پر کوئی مبلغ ہے، یعنی تبلیغ کرنے والا ہے، اسے اللہ نے ایک اصول دے دیا، کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ سننے والے ایک ہیں، دو ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، ان چیزوں کو مت دیکھو، یہ دیکھو آپ کو حکم کیا مل رہا ہے۔ آپ کو حکم یہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت آتی ہے نا، ایک آیت، اس ایک آیت کو آگے پہنچانا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ اپنے فرض کو پورا کرو، آگے اس آیت کے اوپر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے جو سوال ہوگا کس چیز کے بارے میں ہوگا کہ ایک آیت آپ کو آتی تھی، آپ نے آگے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو بھی حکم یہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام، اکثریت جو ہے وہ آپ کی منکر ہے، اکثر لوگ مکہ کے آپ کو نہیں مانتے، اب ان اکثر لوگوں کو دیکھ کر آپ نے تبلیغ کو نہیں چھوڑنا، کیوں؟ تھوڑے سے تو ہیں نا جو آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے وہ دوسرا مضمون سمجھنا ضروری ہے جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اپنے پاس سے جو آپ کے پاس تھوڑے سے صحابہ ہیں ان کو ہرگز نہ اٹھاؤ، انہیں اپنی صحبت میں بٹھاؤ، دن رات یا آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وہ مشرکین نے کیا کہا تھا؟ محمد، ہم تیرے پاس اس لیے آ کر نہیں بیٹھتے، تیرے پاس بیٹھنے والوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اور یہ ادنا خاندان کے ہیں، غلام لوگ ہیں، اور ہم بہت بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ہم آ کر ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، ہماری عزت کے اندر کمی آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے چلے جائیں نا محمد رسول اللہ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ نے ابو جہل کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا، عتبہ، شیبہ، ان کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا، محمد رسول اللہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ سے ضرور اس بات کا پوچھا جائے گا کہ عمار اور یہ سارے کے سارے جو غریب صحابہ تھے آپ کے پاس آ کر بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کچھ دیا کہ نہیں دیا، یہ سوال ضرور ہوگا۔ تو ادھر بھی فرمایا آپ سے جو لوگ ڈرتے ہیں، یعنی قرآن سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ ان کو بات سمجھائیں، ان کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے ان کو بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، وہ ابو جہل وغیرہ کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ فرمایا فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، یہ جو لوگ قرآن کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھتے ہیں، فَبَشِّرْهُ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے، کس چیز کی؟ بِمَغْفِرَةٍ، مغفرت کی۔ اب بِمَغْفِرَةٍ کے اوپر یہ تا کے اوپر 2 زیریں ہیں، یہ تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑی عزت والی مغفرت ملے گی انہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کو پہلے صحیح رسوا کیا جائے، رسوا کرنے کے بعد کہا جائے جا تجھے معاف کر دیا، اللہ فرماتے ہیں نہ، بِمَغْفِرَةٍ، عظمت والی اور عزت والی مغفرت، یعنی آپ جائیں گے اللہ آپ کو بخش دیں گے، بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اور پروردگار کیا انہیں کون سی خوشخبری سناؤ؟ ایک مغفرت کی اور بہت بڑے عزت والے اجر کی، اللہ اجر دیں گے اور عزت والا اجر دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ قیامت کو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ثابت کر رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي۔ اب مشرکین کی بات چلی آ رہی تھی نا، تو مشرکین کے عقائد میں سے سب سے بڑا عقیدہ باطل یہ تھا
کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، زندگی صرف اور صرف ایک ہے جو دنیا کی ہے، اس زندگی کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ اس عقیدے کو رد کرتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، یعنی مرنے کے بعد قیامت والے دن ہم ہی دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ عقیدہ پھر عرض کرتا ہوں، قیامت کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ جو کوئی اس کا منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا فی الفور، قیامت کے اوپر ایمان۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو کچھ یہ لوگ آگے بیچتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جو عمل انسان کرتا ہے وہ آگے پہنچتا ہے۔ آج جو بات ہم کر رہے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں، وہ ادھر پہنچ رہا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ اپنے پاس اٹھا لیتا ہے ہر عمل کو، ہر نیک عمل، ہر بات وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اب اگلی چیز فرمایا وآثارہم، مرنے کے بعد انسان جو چھوڑ کر جاتا ہے نا اپنے نقش قدم، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آثار۔ یعنی جو مرنے کے بعد جو کام دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے، کیوں؟ وہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں ادھر۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، جس کسی نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا کام چھوڑ کر مرا، اس کام کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے ان عملوں کا ثواب سارے کا سارا اس کو بھی ملے گا، اور جو کرنے والے لوگ ہیں اس عمل کو، ان کے ثواب میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا من سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا، جو کوئی مرنے کے بعد اس نے برا کام چھوڑا، اس برے کام کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے مرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے کے اندر وہ گناہ آتا رہے گا۔ یہی چیز ہے وآثارہم۔ اسی لیے فرمایا کہ جب مر رہے ہو نا تو دنیا کے اندر آئے ہو مرنے کے لیے ہی، تو ایسا کام دنیا کے اندر مت چھوڑ کر جاؤ کہ مرنے کے بعد تمہیں اس کا کھاتا پہنچتا رہے۔ نیک کام ہے نا، مثال کے طور پر مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا، کسی کو پانی نکال کر دیا، کسی کے ساتھ مدد امداد کر دی، تو مرنے کے بعد وہ ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برا کام چھوڑ کر گئے ہیں نا تو مرنے کے بعد وہ برے کام کا بھی اکاؤنٹ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ جب کوئی اس کے اوپر عمل کرے گا آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ یہ چیز ہے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر ایک چیز کو ہم شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ آج نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی اللہ گن رہا ہے، اللہ کے پاس سارے کا سارا حساب و کتاب ہے۔ اور فرمایا احصیناہ فی امام مبین، واضح کتاب کے اندر ہم اسے شمار کر رہے ہیں، لوح محفوظ، ہر چیز ادھر ہے، موجود ہے۔ فرمایا جب قیامت والے دن آؤ گے ہم تمہارے ہاتھوں کے اندر تھما دیں گے، خود اسے پڑھو گے۔ لفظی ترجمہ وَسَوَاءٌ، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ آپ محمد رسول اللہ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، یعنی آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، ایمان وہ نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مہر لگی ہوئی ہے۔ انما تنذر، صرف اور صرف ڈرائے جائیں گے، یعنی آپ کی بات سے ڈریں گے کون؟ من اتبع الذکر، جو قرآن کے پیروکار ہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے وہ ڈرنے والے ہیں بنا دیکھے، فبشروا بمغفرۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے بہت بڑی مغفرت کی، عزت والی مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب ما قدموا، ہم لکھتے ہیں جو کچھ لوگ آگے بیچتے ہیں، وآثارہم، اور لکھتے ہیں ہم ان کے آثار کو، زندگی میں جو رہ کر عمل کرتے ہیں، ما قدموا، آگے بیچتے ہیں، وہ بھی ہم لکھتے ہیں، وآثارہم، اور مرنے کے بعد ان کے کاموں کے اوپر
جو عمل ہو رہے ہیں وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ اب بات وہی ہے کہ اگر کوئی باپ دادا بدعت چھوڑ کر گئے ہیں، اب پوتے اس کے نیچے والے لوگ جب تک اس بدعت کے اوپر عمل کرتے رہیں گے نا، وہ جو بڑا بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے اسے اس کھاتے کے اندر عذاب ملتا رہے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم شمار کرتے ہیں کس چیز کے اندر؟ لوح محفوظ کے اندر۔ اللہ